لیکن لباس چالو کر دیے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے جان کر یہ سورہ پڑھا ہے، میں چاہ رہا تھا جناب زینب کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو پڑھوں، لیکن پھر میں نے کہا سورہ پڑھتے ہیں اور پریکٹیکل میں جناب زینب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورے کو سمجھنا ہے تو بس ایسے سمجھ لیجئے، آج اگر آپ جاب پر جاتے ہیں، جاب کے لیے انٹرویو کے لیے کہیں جاتے ہیں کسی کمپنی میں، یا اگر شادی کے لیے رشتہ کہیں بھیجنا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے سی وی مانگی جاتی ہے، بایو ڈاٹا جو ہے انسان کا مانگا جاتا ہے کہ نام کیا ہے، کوالیفیکیشن کتنا ہے، مثلا یہ ہے فادر مدر اور وہ تمام چیزیں رشتے دار، وہ جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ کہ خدا کا اگر مختصر بایو ڈاٹا چاہیے، مختصر بایو ڈاٹا چاہیے تو سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے۔ یہ پورا سورہ چونکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں 3 مرتبہ پڑھنا قرآن کے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورہ میں نے کیوں پڑھا؟ میں نے کہا جناب زینب کی زندگی کو دیکھنا ہے پریکٹیکل کی دنیا میں۔ آئیے بی بی زینب بتانا چاہتی ہیں اور آل محمد کا یہ طریقہ رہا ہے، زندگی گزارو تو خدا محور زندگی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ خدا محور نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی سماج محور ہوتی ہے، غور کیجئے گا، کبھی کبھی دوست محور ہوتی ہے اور کبھی کبھی نفس محور ہوتی ہے، یعنی ہمارا دل جو چاہ رہا ہے ہم لوگ کہتے ہیں۔ بعض موقع پہ دیکھیے کھانا پینا گھر ہو سکتا ہے، آرام نہ جو گاڑی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، سماج میں لوگ اسے پسند کر رہے ہیں لہذا یہ ہم جو ہے گاڑی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، رہیے، اللہ نے دیا ہے۔ تو جب اتنا خیال ہے سماج کا تو جس نے ہمیں بنایا ہے کبھی یہ تو سوچ کے زندگی گزارے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اس عنوان سے زندگی گزاری جائے۔ جناب زینب نے کیا کہا ہے؟ آپ دیکھیے بہت سے جملات ہیں جناب زینب کے، اس میں سے ایک جملہ ہے اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان، اے اللہ مجھ سے اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما لے۔ یاد ہوگا میں نے انہی افراد میں سے کسی کے گھر پر ایک جملہ کہا تھا کہ 2 مرحلہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عبادت کا صحیح ہونا اور ایک ہے عبادت کا قبول ہونا۔ 2 اسٹیپ ہیں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے مکمل ہماری عبادت صحیح ہو لیکن عبادت قبول ہوئی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ پیغام جناب زینب نے دیا ہے کہ یقین جانیے اون محمد ہیرا ہیں کہ نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے، ورنہ ہیرا ان سے جو ہے چمک لیتا ہے، غور کیجئے گا۔ چونکہ ہمارے ذہن میں ہیرا ایک قیمتی اولاد کس کی ہے؟ جناب زینب کی، اور کس کے لیے قربان کیا ہے؟ دین کے لیے، حسین کے لیے، سمجھیے گا۔ تو یہ عمل عظیم عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہاں پر کیا ہو جاتے 2 سجدہ کرنے کے بعد ارے یہ ہمارا سجدہ کیوں نہیں قبول ہوگا، غور کیجئے گا، جبکہ نہیں معلوم کہ سجدے میں ہم سجدے ہی میں تھے یا کہیں اور تھے۔ غور کیجئے گا، یہ باریکیاں اس لیے کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم پورے اس سے، اور بعض موقعوں پر تو آپ دیکھیے، میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، ہوتا کیا ہے کہ اکڑ آ جاتی ہے نمازی تو میں ہی ہوں، جبکہ نماز تکبر نہیں انکسار سکھاتی ہے، غور کیجئے گا، انکساری کرنا سکھاتی ہے۔ تو جناب زینب نے اتنی بڑی قربانی دی یا نہیں دی؟
اور قربانی دینے کے بعد غور کیجئے گا، پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس جملے سے، چونکہ ابھی ولادت گزری ہے اور ثانیہ زہرا ہے. کیا کہتی ہیں؟ اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے. تو اتنا عظیم عمل ہونے کے بعد بھی قبولیت کی دعا کرنا بتاتا ہے کہ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، اسے قبول کرا لینا بارگاہ خدا میں یہ کامیابی ہے. لہذا یہ پیغام ہے کہ اپنے عمل پر اتراؤ نہیں، بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھو بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب، یاد رکھیے گا کب ہوتا ہے؟ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ عمل کو انجام دیتا ہے. جناب زینب یقین جانیے اس باعظمت خاتون کا وجود آپ سمجھیے. ہمیں شکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہر نعمت پر؟ جناب زینب کے لیے جو معصوم نے کہا ہے انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، عربی گرامر کے اعتبار سے انت یعنی آپ، عالمتن یہ جملہ ہے عالمہ ہے. وہ عالمہ ہے جو کسی ظاہری انسان اور معلم سے نہیں بلکہ خدا و خدا والوں سے سیکھی ہوئی ہیں. لیکن بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے انت بحمد اللہ. غور کیجئے گا، یہ جملہ باریکی سمجھیے گا. یعنی جناب زینب اس عظیم خاتون کا نام ہے جہاں پر انتے کہنے کے بعد خبر بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے شکر خدا ہو رہا ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت. اس عظیم درجے پر فائز ہونے کے بعد اگر آ کے کہہ رہی ہیں اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان، تو یہ پیغام ہے کہ عمل کوئی بھی کتنا بھی بڑا انجام دے لیکن ساتھ میں دعا کرتے رہیں کہ بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے. یہ ایک پیغام تھا، بس بات کو میں نے تمام کیا. اس کے بعد جناب زینب نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ اپنے عمل سے بتایا ہے. جب بادشاہ یا جو ظاہری طور پر حاکم بنا بیٹھا تھا دربار میں جب لایا گیا ہے، بلکہ بعض شعراء نے نظم کیا ہے 2 بندھے ہاتھ سے 2 اماموں کو بچا لائی. غور کیجئے گا جناب زینب 2 بندھے ہاتھ سے 2 اماموں کو بچا لائی ہے. یہ زینب کا وجود ہے. آج ہمارے اسٹیٹس کی وجہ سے، اگر چینج کرنے کی وجہ سے اگر ہمارے، غور کیجئے گا، کال آ جائے کہ تم کس طرف ہو تو ہم اسٹیٹس چینج کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کہیں گورنمنٹ نگاہ نہ رکھتی ہو. غور کیجئے گا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اتنا گھبرا جاتے ہیں جبکہ نہ بھی پولیس دیکھا ہے نہ فلاں چیز دیکھا. جناب زینب حکومت وقت کے پاس کھڑے ہو کے کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ لا تمح ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ خدا ہے. اور یہ کب کرتے ہیں؟ چونکہ بچے نے پڑھا تھا کہ اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. زینب کا وجود خدا پر توکل ہے، اور جہاں پر خدا پر توکل ہوتا ہے پھر اس کی نگاہ میں خدا بڑا ہوتا ہے، کائنات کی ہر شے چھوٹی ہو جاتی ہے. یاد رکھیے زینب خدا کے ساتھ ہے، لہذا یزید چھوٹا ہے، خدا نگاہوں میں زینب کے بڑا ہے. اس وجہ سے کہا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ جب مرحلہ آ جائے گا تو پھر انسان کی شجاعت آ جایا کرتی ہے. جناب زینب نے یہی پیغام دیا کہ قبولی کے لیے دعا کرتے رہو اور ہمیشہ خدا محور زندگی رہے، کہ ہمیشہ خدا تمہاری نگاہوں میں رہے. خدا کے لیے کام ہونا چاہیے. جب خدا نگاہوں میں ہوگا، خدا کو، اچھا بس بات کو میں نے تمام کیا، چونکہ ایک لطیف نقطہ ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں کتنے ہیں؟ 1000 نام ہے. شب قدر میں ماشاءاللہ سے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز میں سب سے زیادہ اگر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اللہ رحیم استعمال ہوا ہے، اللہ کریم استعمال ہوا ہے. ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا؟
یا اتنے نام تھے کوئی تو دے دیا جاتا، لیکن جتنا زیادہ تکرار ہوئی ہے وہ اللہ اکبر. غور کیجئے گا، یعنی یہ پیغام ہے جناب زینب یہی بتانا چاہ رہی ہیں، نماز کو سمجھو، پیغام نماز کو سمجھو کہ جب خدا تمہاری نگاہ میں سب سے بڑا ہوگا تو پھر کوئی چیز تمہارے نزدیک بڑی بن کر نہیں آ سکتی ہے. لہذا زینب کے پاس یہ قدرت کہاں سے آئی؟ کہا چونکہ خدا اکبر ہے لہذا اب تمہارے تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارے وجود میں جناب زہرا کی اس بیٹی کے کلمات جو زبان سے کلمہ ہے لیکن زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ ہے، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بس 2 جملے مصائب کے. یہی جناب زینب روایت میں ملتا ہے، بعض اہل ذکر بھی کہتے ہیں جناب زینب کا بچپنا تھا اور علی زینب کی انگلیاں پکڑے ہوئے راستہ طے کیا کرتے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ مولا بچپنے میں زینب کو اتنا پیدل کیوں چلا رہے ہیں؟ شاید بتانا چاہتے ہوں زینب وہی زینب ہے کہ جو بعد کربلا اسیری کے عالم میں شام و کوفہ میں پیادہ چلائی جائے گی. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ موقع بھی آیا کہ جناب زینب جو قید سے رہا ہو کر آئی، ماں تھی نا، ایک مرتبہ گھر میں آئی، آنے کے بعد 2 ننھے ننھے مسلے دیکھے، سینے سے لگا لیا، میرے بچوں مجھے معاف کر دینا، میں اپنے بھیا حسین پر گریا کرتی رہی، میں اب تمہارے لیے تمہاری ماں گریا کرے گی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.